آپ اپنی پروڈکٹ کسی کو بھی بیچتے ہو تو آمدن تو حلال ہے نا. دیکھو یوٹیوب کی آمدن حلال کیوں ہے یہ سمجھو. یہ فقیہ کا کام ہوتا ہے, مفتی کا کام ہوتا ہے کسی چیز کو اینالائز کرنا. یوٹیوب آپ کو جو پیسے دے رہا ہے وہ یوٹیوب پہ جو ایڈ چل رہے ہیں اس پہ لڑکیاں نچوانے کے نہیں دے رہا, وہ نہ ان ایڈ کو لڑکیوں کی وجہ سے دیکھا جا رہا ہے. یوٹیوب آپ کو پیسے دے رہا ہے کمپنی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے, جو فی نفسی ہی ایک جائز کام ہے بشرطے کہ وہ پروڈکٹ حلال ہو. سمجھتے ہو؟ اس میں جو موسیقی اور غیر شرعی چیزیں آ گئی وہ ضمنن ہیں, پیسے ان کے نہیں مل رہے آپ کو. اس کی مثال ایسے, شیمپو کی بوتل جب دکاندار بیچتا ہے تو بوتل کے اوپر ایک حسینہ کی تصویر ہوتی ہے, لمبے بال, اور اسی ہو سکتا ہے اسی سے متاثر ہو کے وہ بوتل لی ہو. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اٹریکشن میں اس کا دخل تو ہوتا ہے لوگوں کو متوجہ کرنے میں. پیسے جو لوگ دے رہے ہوتے ہیں وہ شیمپو کے دے رہے ہوتے ہیں, اس تصویر کے نہیں دے رہے ہوتے. اب دکاندار تصویر بھی تو بیچ رہا ہے نا ساتھ میں, لیکن کیا دکاندار کی ارننگ کو حرام کہا جائے گا اس بیس پہ کہ تصویریں, فحش تصویریں بیچ رہا ہے؟ وہ کہے گا بھائی یہ تصویر تو کمپنی نے لگا دی میری پرمیشن کے بغیر, نہ میرا اس کے لگانے میں کوئی دخل نہ اس کے بنانے میں کوئی دخل ہے, میں تو شیمپو کی نیت سے بیچ رہا ہوں تو مجھے اس کے پیسے مل رہے ہیں. اب کمپنی نے لگا دی تو یہ کمپنی کا ہیڈک ہے, میرا ہیڈک نہیں ہے, میرے اختیار میں بھی نہیں ہے. تو آپ جب گوگل کو اپنا چینل مونیٹائزیشن کے لیے دیتے ہو تو گوگل سے آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ کمپنیوں کے ایڈ یعنی ان کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ ایڈ چلا سکتے ہیں, اور اس ایڈ کے آپ پیسے لیں گے تو ہمیں بھی دو پیسے, کیونکہ خود بھی تو لے رہے ہو, ہمیں بھی دو پیسے اس کے. تو ایڈ اگر جائز چیز کا ہوگا تو اس کی ارننگ حلال ہوگی, ناجائز چیز کا ہوگا تو ارننگ حرام. باقی اس میں جو بے حیائی کا عنصر ہے نہ وہ آپ کے کہنے سے آیا ہے نہ وہ آپ کے اختیار سے آئے. جن کمپنیوں نے وہ بنایا ہے ناجائز وہ تو گناہگار ہوں گی, یا جس نے وہ بنایا وہ بھی گناہگار ہوگا, لیکن ارننگ حرام نہیں ہو سکتی اس بیس پہ, کیونکہ ارننگ اگر اس بیس پہ حرام ہو گئی تو پھر تو بہت یہ حرمت بہت آگے تک جائے گی. کچھ اسکالر ہیں جن کے کھوپڑی وپڑی تو ہے نہیں ان کے پاس, انہوں نے کہہ دیا یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے حرام ہے حرام ہے بڑے مزے سے, اور پھر مولوی یوٹیوب کی ارننگ کو حلال کہتے ہیں, ان کی دکانیں منجن جو ان کا عادت ہے. لیکن یہ نہیں پتا کہ اگر یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے تو پھر ٹیلی ویژن میں کام کرنے والے جتنا بھی عملہ ہے سب کی حرام, کیونکہ سب کو ایڈورٹائزمنٹ کی سے تنخواہیں ملتی ہیں. پھر صرف ڈراموں فلموں کی حرام نہیں ہوگی, بلکہ کوئی مذہبی اسکالر آ رہا ہے نیوز چینل پہ خبریں پڑھ رہا ہے, اس کی ارننگ بھی کیا ہے بھائی. جیو ٹی وی میں جو نیوز اینکر ہے جو صرف خبرنامہ پڑھنے کے لیے آئے, ہم تو کہتے ہیں اس کی آمدن حلال ہے. لیکن جو اسکالر کہہ رہا ہے نا کہ یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ جیو نیوز کے جو نیوز اینکر ہے اس کی ارننگ بھی کیا ہے حرام, کیونکہ جیو ٹی وی جو پیسے کماتا ہے یا ایکسپریس ٹی وی پیسے کماتا ہے, بول ٹی وی پیسے کماتا ہے, وہ ایڈورٹائزمنٹ سے ہی تو کماتا ہے. اس ایڈورٹائزمنٹ کیا تہجد گزار داڑھی والے لوگ دکھا رہا ہوتا ہے, وہ کون سا ایڈ ہے جس میں نیک پرہیزگار باپردہ عورتیں آ رہی ہوں؟ تو پھر اس کی ارننگ حرام ہوگی, اور وہ اسی ارننگ سے نیوز اینکر کو بھی پیسے دیتے ہیں, جاوید چودھری کو بھی اسی سے پیسے ملتے رہے ہیں, اور وہ دوسرے مشہور مبشر لقمان کو بھی. تو یہ سارا نزلہ مولویوں پہ کیوں گرا رہے ہو؟ میں نے جہلم والی سرکار سے یہ سوال کیا ہے, لیکن سرکار کی عادت ہے جب اپنے اگینسٹ سوال جاتا ہے تو وہ پرچی ایسی گھومتی ہے نا, وہ کسی کو کان خبر نہیں ہوتی گئی کہاں. وہ پرچی لکھنے کی بھی جہلم سرکار اکیڈمی میں وہی سوال پوچھا جائے گا جو جہلم سرکار کی طرف سے پرمیشن ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ پوچھ لیں, نہ پابندی ہے. تو انہوں نے بول دیا مفتی طارق مسعود صاحب کا یوٹیوب چینل, فلانے مولانا کا یوٹیوب, یہ حرام کما رہے ہیں, یہ حرام آمدن. لیکن ہم تو ایک اصولی بات کر رہے ہیں کہ جائز ہے تو سب کے لیے جائز ہے, ناجائز ہے تو سب کے لیے ناجائز ہے. تو اگر یہ حرام ہے تو پھر جتنے ولاگرز ہیں سب کی تنخواہ حرام ہے. پھر جاوید چودھری یعنی جو جیو ٹی وی پہ اور مختلف ٹیلی ویژن چینل پہ مبشر لقمان اور جتنے بھی صحافی ہیں سب کی آمدنیں کیا ہو گئی حرام, جن کو بھی ٹی وی سے, کیونکہ ٹی وی کیا لوگوں کو حج کرا کے تھوڑی پیسے کماتا ہے, وہی ایڈورٹائز دکھاتا ہے, اسی ایڈورٹائز سے آمدن آتی ہے, اسی آمدن کو وہ اپنے عملے میں تقسیم کرتا ہے. ہاں ٹی وی میں ڈراموں فلموں والوں کی آمدن کو ہم حرام کہتے ہیں کیونکہ وہ تو بے حیائی ہے, وہ تو ان کو تو پیسے اس چیز کے مل رہے ہیں. لیکن اگر ٹیلی ویژن میں کوئی نیوز چینل ہے آپ کا, کوئی جائز کام ہے, تو اس کی آمدن جائز ہے, حالانکہ وہ آمدن بھی اشتہارات کی ہوتی ہے. سمجھتے ہو؟ تو اس میں ہم یہی کہتے ہیں بھائی اشتہار میں اگرچہ لڑکیاں دکھانا ناجائز ہے, لیکن پیسے لڑکیاں دکھانے کے نہیں دے رہی کمپنی کہہ رہی ہے میرا شیمپو دنیا میں بکے, میرا صابن دنیا میں پروموٹ ہو رہا ہے, اس کے پیسے ہم دے رہے ہیں آپ کو. اس لیے اگر شراب کا ایڈ چلے گا تو وہ اس کی ارننگ حرام ہوگی, اور اگر جائز چیز کا ایڈ چلے گا تو ارننگ حلال ہوگی. اگرچہ اس میں ناجائز چیز آ رہی ہے وہ نہیں آنی چاہیے, اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے, تو ارننگ حرام نہیں ہو سکتی. تو ورنہ تو یہ ساری ارننگ لوگوں کی ارننگ حرام ہو جائیں گی.
لیکن وہ یہ سرکار نے فتوا دیا کیونکہ فتوا سیکھا تو ہے نہیں کہیں سے, پتا وتا بھی نہیں ہے, دارالفتہ سے کبھی کوئی تعلق بھی نہیں رہا, بیٹھے خود ہی کتابیں پڑھ کے دے مار 4.5 فتوے, اور پھر ان فتووں کی بیس پہ مولویوں کی ارننگ حرام, اور مولوی یوٹیوب سے کما رہے ہیں. جب سوال پوچھا گیا کہ یہ تو سارے صحافیوں کی تنخواہیں پھر حرام ہیں, صرف مولویوں کی تھوڑی ہے, سارے نیوز اینکر, الجزیرہ کے نیوز اینکر کی تنخواہ بھی حرام, اور جتنے بڑے بڑے چینل ہیں سب کے تنخواہیں حرام, تو وہ سوال کا آپ تک کوئی جواب نہیں ملا. تو یہ صرف ایک بندہ ہے جو مولویوں پہ ٹھڑک نکالنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, سوال اگینسٹ جاتا ہے تو چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ تو ایسے گھماتے ہیں سوال کو, دعوی چینج ہو جاتا ہے بعض دفعہ. تو سمجھتے ہو